الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں کسی نے اذان پڑھی اور بائیں کان میں تکبیر کہی تھی، اور یہ وہ اذان تھی جس کے بعد نماز کوئی نہیں، اور جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہمارے اوپر نماز پڑھی جائے گی، اور یہ وہ نماز ہے جس سے پہلے اذان کوئی نہیں۔ معلوم ہوا پیدا ہوئے تو اذان اور وفات ہوئی تو نماز، اور اذان اور نماز کے درمیان کی جو زندگی ہے وہی زندگی ہے۔ اب اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ فکروں والا ہوتا ہے۔ جب مومن بندے نے اذان سن لی، اب اذان سے لے کر نماز تک اس کی ایک فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ اگرچہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے لیکن دل میں اس بات کا احساس رہتا ہے میری نماز فوت نہ ہو جائے۔ جی معلوم ہوا اذان سننے کے بعد وفات سے پہلے کا جو وقفہ ہے وہ اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا پیریڈ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذات حق کی طرف متوجہ رہ کر زندگی گزاریں۔ ایک ہے دوستو روح اور ایک ہے جسم، ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے میری اور آپ کی زندگی۔ ایک ہے روح اور دوسرا ہے جسم۔ روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضے اور ہیں۔ جسم کھا کے خوش ہوتا ہے اور روح کسی کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے اور روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم پی کر خوش ہوتا ہے اور روح کسی کو پلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کر خوش ہوتا ہے اور روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ تو دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، ان دونوں کا مجموعہ ہے جسم، اور اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہے جی ایک خاص حکم کے ذریعے سے، اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیج کر پھر ان کے ذریعے سے ہدایات عام کی کہ میرے بندوں کو بتا دو میں کس سے خوش ہوتا ہوں اور کس سے ناراض ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ انبیاء کرام کو یہ حکم دیا کہ میرے بندوں کو بتاؤ، میرے بندوں کو سمجھاؤ میں کس سے خوش ہوتا ہوں اور کس سے ناراض ہوتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، اور 18,000 مخلوق میں حضرت انسان بھی ہے، اور ایک مخلوق بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، تو کئی مرتبہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہتیا کرتے ہیں، آپ بہت برا کام کرتے ہیں، ویسے تو بہت اچھے ہو لیکن اس بارے میں آپ بہت خراب ہو۔ میں نے کہا ہتیا کی ویاکھیا کیا ہے، ہتیا کی تعریف کیا ہے کہ جی کسی جیو کو مار دینا؟ تو میں نے کہا جیو صرف بھینس میں ہے، جیو صرف بکرے میں ہے، جیو صرف بکری میں ہے اور مرغی میں ہے؟ تو کہتے نہیں اور میں بھی ہے۔ تو میں نے کہا مثلا جیو جو ہے جو میں نہیں ہے جو سر میں ہو جاتی ہے؟ کہ جی بتائیں جو کھٹمل اور پشو اور مچھر میں نہیں ہے؟ کہ جی ہے۔ میں کہا ان کو آپ مارتے ہو ان کو ہم مارتے ہیں، تو ہم ہتھیار تو دونوں ہوئے، ہتیا تو ہم نے دونوں نے کی، پوتر کون ہوا پاک کون ہوا؟ اب خاموش۔ میں نے کہا میرے پیارے میں اور آپ ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ماں ہوا کی، کاٹو تو تمہارے لوگوں میں بھی وہی خون نکلے گا جو میری رگ میں نکلے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہماری مانیتائیں، ہماری سوچ، ہماری سمجھ ایسی بدل گئی ہے کہ ہم نے نفرتوں کی دیوار کھڑی کر دی۔ میں نے کہا اور سنو،
حکم اس کا چلتا ہے، حکم اس کا چلتا ہے۔ آپ یہ کہو کہ اچھا چلو ہم نے مان لیا کہ مسلمان لوگ جو ہے گوشت کھاتے ہیں، تو پھر ہر چیز کا کھاؤ، ہر چیز گوشت کی بنی ہے، مثلا کتے کا بھی، بلی کا بھی، شیر کا بھی، سب کا کھاؤ، تو ہم اس میں منع کریں گے کہ نہیں؟ حکم اس کا چلتا ہے، وہ جو کہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تو کہا کہ جب آپ گوشت کھاتے ہو تو سب کا کھاؤ۔ میں نے کہا سنو، اگر میں آگے بات کروں گا تو برا مت ماننا، چڑ مت جانا۔ آپ جو ہے پھیرے پھیرتے ہیں، نکاح کرتے ایک عورت سے، تو جو کام اس سے کرتے ہیں سب سے کرو نا، ماں سے بھی کرو، بہن سے بھی کرو، بیٹی سے بھی کرو، تو سب ایک جیسے ہیں۔ چونکہ میں نے کہا کوئی نیم، کوئی قانون ہے کہ نہیں ہے؟ بس اس رب نے جس کو کہا ہے وہ کریں گے، اور جس کو منع کیا ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب آئیے ایک بات کو سمجھیے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا کیا، اور 18,000 مخلوق میں سے جو ایک حضرت انسان بھی ہیں، ایک کو بھی اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ جو ہمارے دانت ہیں نا، جب نوکیلے ہوتے ہیں، یہ صرف گوشت نوچنے کے لیے ہوتے ہیں، گوشت کو توڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جس کے ہوتے ہیں وہ گوشت کھاتا ہے، شیر کے ہوتے ہیں، کتے کے ہوتے ہیں، جو بھی ان کی پروفائل آپ دانتوں کی دیکھیں، ڈینٹل ڈاکٹر بھی یہاں بیٹھے ہوئے وہ بتائیں گے آپ کو، جن کے یہاں نوکیلے کھلے ہوں گے، دانت ہوں گے، وہ گوشت خور واقع ہوں گے، فطرتاً طبعاً وہ گوشت کھاتے ہیں۔ اور جن کے یہ نہیں ہوتے وہ شاکاہاری ہوتے ہیں، وہ سبزیاں کھاتے ہیں، مثلا بکری کے نہیں، گائے کے نہیں، بھینس کے نہیں، سب سبزی کھاتے ہیں، کبھی گوشت نہیں کھاتے۔ اتنی بات سمجھ لیں؟ اب اگر انسان اس کے ہوتے ہوئے گوشت نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دانت اس کو بیکار دیے، اس کا یوز ہی نہیں، اور اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں، اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے کوئی مخلوق بیکار پیدا نہیں کی، چاہے وہ کتا ہو، چاہے بلی ہو، چاہے سانپ ہو، چاہے بچو، بیکار پیدا نہیں کیا کسی کو اللہ نے۔ اللہ کی حکمت۔ اس لیے صحابہ کرام راتوں کی تنہائیوں میں، راتوں کی تاریکیوں میں جب کائنات پہ تدبر و تفکر کرتے تھے تو کہتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے پیارے اللہ یہ سب چیزیں آپ نے بیکار پیدا نہیں کی، یہ سب چیزیں آپ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد وہ دوسری جو ہے میرے علاوہ 18,000 ایک دم جو 18,000 ہیں وہ جس کے لیے پیدا ہوئی وہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا؟ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کریں، ہم اللہ کو پہچانے اللہ کون ہے۔ لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن اس کی ایک شان ہوتی ہے، ہر لمحے اس کی ایک شان ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں۔ ہم نے مخلوق کو بہت پہچانا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، لیکن ہم نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، ہمارا خالق کون ہے، ہمارے خالق کی شان کیا ہے۔ ہمیں کوئی ڈرانے لگے، دھمکانے لگے، اسے پہچان جاتے ہیں یہ بہادر ہے، یہ ظلم کرے گا، یہ تکلیف دے گا، اس کو پہچان لیا، لیکن اس کے اوپر کوئی ہے اس کو نہیں پہچانا، اس کو نہیں پہچانا۔ اس لیے کسی نے کہا آپ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہاں میں جانتا ہوں، آپ وہ ہیں کہ جب آپ وجود میں آئے تھے تو 2 کو نہانا پڑا تھا، باپ کو بھی اور ماں کو بھی، بہت بلیغ اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں آپ ایک منی کا ناپاک قطرہ ہیں، جب آپ وجود میں آئے تھے نا تو 2 کو نہانا پڑا تھا، 2 کو پاک ہونا پڑا تھا، آپ ایک منی کا ناپاک قطرہ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا، آپ اپنی اوقات میں رہیں، اور انسان قیمتی تب بنتا ہے جب وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کے احکام پہ عمل کرتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کریں۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ ہم اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کریں، اللہ کون ہے۔ اس لیے اس سے پہلے بھی میں نے شاید اس مجلس میں یہ سبق سنایا ہو، آج پھر موقع کی مناسبت سے پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ریمائنڈر دیتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری دائیں کان میں اذان کہتا ہے اور بائیں کان میں تکبیر کہتا ہے، اور دونوں کے الفاظ سملر ہیں، الفاظ بالکل ملتے جلتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ،
अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ तकबीर में क़द क़ामतिस सलाह का एक लफ्ज़ का इजाफा होता है। और इसी तरह अगर बच्चे की पैदाइश फजर की नमाज से पहले हुई है तो बेहतर यह है कि फजर की अजान उसके कान में कह दी जाए, उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा होता है, बस इतना फर्क। बाकी अजान और तकबीर सेम। सवाल ये पैदा होता है कि ये अजान, बच्चा अभी होश में नहीं है, बच्चे अभी चकाचौंध है, उसकी आंखें खैरा हो गई है, दुनिया की लाइटें वगैरह देखकर उसकी आंखें बंद है, मुट्ठी बंद है और वो हुए हुए करके रो रहा है, जी आहो आहो करके वो रो रहा है। उसे ये पता नहीं मेरी अम्मी का नाम क्या, ये पता नहीं मेरे अब्बू का नाम क्या, मैं किस मुल्क में पैदा हुआ, यहाँ किसकी हुकूमत है, यहाँ का निज़ाम क्या है, यहाँ की ज़ुबान क्या है, यहाँ का सीएम और पीएम कौन है, उसे कुछ पता नहीं। और उसके कान में इतने भारी भारी अल्फाज के जा रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की इसमें एक हिकमत है। देखो मेरी और आपकी अकल छोटी, जब अकल छोटी तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों को समझ भी नहीं सकते, और अल्लाह की हिकमतों को कौन समझ सकता है। मैं कहा करता हूँ, एक है लकड़ी की तराजू, लकड़ी तोलने वाली तराजू, और एक है सोने चांदी और हीरे जवाहरात को तोलने वाली तराजू। दोनों में फर्क है। लकड़ी को लेकर अगर सोनार की दुकान पे, जरगर की दुकान पे ले जाओगे और कहोगे जरा वजन कर दो, नहीं कर सकेंगे। और सोने चांदी और हीरे जवाहरात के लतीफ लतीफ छोटे छोटे जेवर पर लेकर लकड़ी की दुकान पर लेकर जाओगे, जब तोल दो वो उसका वजन नहीं कर सकता। तो इसी तरह अल्लाह ताला की हिकमतों को हम अपनी अकल की तराजू पे नहीं तोल सकते। अल्लाह ताला की हिकमतों को और अल्लाह ताला की शान को हम तराजू की, अपने अकल की तराजू पे नहीं परख सकते। लिहाजा हमें मानना पड़ेगा। लिहाजा ईमान इस्लाम नाम ही इसका, सरेंडर अल्लाह के सामने, जी तस्लीम, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को झुका देना, गिरा देना और अपने आप को हवाले कर देना। अल्लाह जो आप कहेंगे वो सच, वो हक, और जो मैं सोच रहा हूँ वो बेकार। तो कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। गोया अल्लाह ताला इस नन्हे से मासूम से बच्चे को अल्लाह फरमा रहे, ये मेरे बंदे तो दुनिया में आया है माँ के रहम से, माँ के तन को तारीख रहम से निकल कर तो बाहर आया है, और अब तो यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों को देखेगा। मसलन जिस छत के नीचे तू जन्म लिया तूने, इसकी छत की बुलंदी तुझे बड़ी नजर आएगी, और बाहर निकालेंगे तो तुझे आसमान की रिफत और बुलंदी बड़ी भारी नजर आएगी। वो चमकता हुआ सूरज और दमकता हुआ चांद तुझे बड़ा नजर आएगा, और तेरी आंखों के सामने, तेरी पुष्ट के सामने पहाड़ों की कोह बड़ी बड़ी नजर आएगी। तेरे महल्ले में और गाँव में बहने वाला दरिया तुझे बड़ा नजर आएगा। लेकिन मेरे बंदे खबरदार, ये सब बड़े नहीं हैं, मेरा नाम बड़ा है, मेरा काम बड़ा है, मेरा हुक्म बड़ा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो जब बच्चे के कान में ये कहेंगे तो फिर दूसरा लफ्ज़ क्या है अज़ान का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ वो जो रब इतना बड़ा है वही मेरा माबूद है, उसी के सामने मेरे सजदे निछावर होंगे, मेरी खुशामदें, मेरी मन्नतें, मेरी समाजतें उसी के सामने निछावर होंगी। मैं मखलूक की इबादत नहीं करूँगा, मैं मखलूक की इबादत नहीं करूँगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं गवाही देता हूँ कि जब अल्लाह बड़े और अल्लाह मेरे माबूद, तो वो जो कहेंगे उसको भी मैं मानूंगा। तो उन्होंने अपने नबी को सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, बस मैं गवाही देता हूँ कि वो मेरे नबी हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह ताला इस नबी के जरिए से मुझे जो पैगाम देंगे मैं उसको भी मानूंगा। हय्या अलस सलाह, मैं नमाज कायम करूंगा, मैं इबादत करूंगा, मैं अपनी पेशानी को और जबीन को और अपनी नाक को, जो मेरे जिस्म में इज्जत के मकाम है। कोई कहता है मियाँ नाक रगड़वा देंगे, इसका मतलब ये कि जलील करवा देंगे। तो अल्लाह ने फरमाया जलील तो तुम सिर्फ मेरे सामने होंगे, ये सजदा और नाक और पेशानी मेरे सामने तुम झुकाओगे, और जब मेरे सामने जलील होना सीख जाओगे तो मैं तुम्हें इज्जत अता करूंगा, और जब मैं तुम्हें इज्जतें दूंगा तो तुम किसी के सामने फिर कभी जलील नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह पाक ने सजदा, जो जिल्लत की निशानी, सजदा जो अपनी पेशानी और अपनी नाक को अल्लाह के सामने रगड़ना है, जो जिल्लत है, खारी है, अल्लाह ने कहा मेरे बंदो सिर्फ मेरे सामने जलील होना सीख जाओ, फिर दुनिया के सामने मैं तुम्हें बाइज्जत करूंगा। हय्या अलस सलाह। और फिर आगे क्या कहा, हय्या अलल फलाह, अरे आ जाओ कामयाबी की तरफ। ये जो नमाज है इसमें तुम्हारी कामयाबी है। प्यारे अल्लाह कैसी कामयाबी? कहा मैं जिसको कामयाब कर दूं वो कभी नाकाम नहीं होता, ऐसी कामयाबी है इसमें। प्यारे अल्लाह कैसे समझे?
बुजुर्गों ने समझाया, हाँ जैसे बच्चा बालिग होने के बाद कभी नाबालिग नहीं होता और फल पक्का होने के बाद कभी कच्चा नहीं होता, अल्लाह जिसको कामयाब करते वो कभी नाकाम नहीं होता। और फिर वही बात रिपीट, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसलिए कोई इंसान, कोई बड़ा अपने सामने किसी को ना झुकाए, अपने सामने किसी को जलील ना करे, इसलिए कि उस वक्त इस बात को ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरा रब बड़ा है। जी, मेरी बड़ाई किस काम की? कोई आदमी कितना ही सीना तान के खड़ा हो, कितना ही पुररौब अंदाज में खड़ा हो, पेशाब लग जाए, डायरिया हो जाए, भागता दौड़ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो आदमी इतना कमजोर हो, अपने एटीट्यूड को और अपनी जो है अना को जो थोड़ी देर कायम ना रख सकता हो, पेशाब के तकाजे को भागना पड़े, और भागना ही नहीं बल्कि नंगा होना पड़े। इसलिए पेशाब करेगा तो नंगा होगा कि नहीं होगा? इस्तिंजा करेगा तो नंगा होगा कि नहीं होगा? जी, अल्लाह ताला हर इंसान के साथ में ये आवाज़ लगा के अपनी औकात दिखाई है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम ऐसे कमजोर हो कि मैं अब तुम्हारे अंदर पेशाब का और पखाने का तकाजा पैदा कर दूं तो तुम नंगे हो जाओ बाथरूम में, वॉशरूम में जाकर। जी, और तुम उस वक्त तक तुम बाहर नहीं निकल सकते थे, उसको उस गंदगी को तुम अपने से दूर न कर दो, इस्तिंजा न कर लो। अल्लाह अकबर, वाकई अल्लाह आप बड़े, अल्लाह आप बड़े। ये जो कोरोना जो चला, जो मर्ज है, लेकिन मर्ज से ज्यादा मकर ज्यादा है। मर्ज कम है और मकर ज्यादा है। और आजकल तो बड़ा पढ़ा लिखा समझदार हो गया है, इसका टाइम भी हो गया है, ये मखसूस जगहों पे जाता है, हर जगह जाता भी नहीं। अजीब है, अल्लाह ताला ने इस कोरोना को भेजकर, आपको पता है इसका साइज क्या है? 0.5 नंबर की जो बॉल पेन होती है, बॉल पेन की जो नोक होती है, जिसको कागज पे यूं रखो और उठाओ, और वो जो धब्बा पड़ा ना मक्खी के पासाने जैसा, वो जो धब्बा पड़ा, इतनी जगह में 10,000 वायरस बैठ सकते हैं। ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, किसी डॉक्टर की बताई बताती, वायरस 10,000 बैठ सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसको भेजकर अपनी शान दिखलाई। अल्लाह ताला ने इसको भेजकर अपनी शान दिखलाई। क्या शान दिखलाई? अल्लाह ताला चाहते तो कोई सैयारा, कोई सितारा, कोई बड़ी सी मखलूक धड़ाम से गिराते, ब्लास्ट होती और करोड़ों लोग मर जाते। इस बीमारी से तो मर रहे हैं ना, 1 सेकंड में अल्लाह मार देते, मार सकते थे कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने ऐसे नहीं मारा। क्यों? अगर ऐसे मार दें तो अकल वाले अल्लाह पे इल्जाम लगाते हैं, तो गॉड है ना, वो रब है, वो खुदा है, वो गॉड है, हम कमजोरों को मार डालो। अल्लाह ने कहा नहीं, ताकतवर तुम, मनी पावर तुम, न्यूक्लियर पावर तुम, असलहा तुम्हारे पास, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास, डॉक्टरी सलाहियत तुम्हारे पास, जी हुकूमत तुम्हारे पास, अफवाज तुम्हारे पास, सब तुम्हारे पास। मैं तो तुम्हें ऐसी चीज से मारूंगा जी, तुम उसको आंखों से देख भी नहीं सकते, नापो तो नाप भी नहीं सकते, तोलो तो तोल भी नहीं सकते हैं? ऐसी चीज से तुम्हें हलाक करूंगा। और किया अल्लाह जी। ये सैनिटाइजर क्या है? सैनिटाइजर क्या है? हाथ मलते ना, ये कभी अफसोस मलना है, ये सैनिटाइजर नहीं है। जो अल्लाह के सामने कह रहा है अल्लाह तो बड़ा है, तो बड़ा है, देखो तो बड़ा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। इंजेक्शन हमारे पास, मेडिसिन हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। और ये जो इजाद हुई है ना दवाई जी, ये दवाई के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकते, इसके बाद फिर हो सकता है, फिर हो सकता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने शान बेनियाज़ी दिखलाई, शान कुदरत दिखलाई अपनी। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह के लश्करों को कोई नहीं समझ सकता, ये भी अल्लाह का लश्कर जी। अलबत्ता जितने अहले ईमान इसमें फौत हुए, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह पर यकीन रखने वाले, वो शहादत के मकाम को पहुंचे। अब आइए दूसरी बात, तो दुनिया वालों को, बेईमानों को अल्लाह ने शान कुदरत दिखलाई कि बड़े नाज करते थे अपने असलहे पर, बड़े नाज करते थे अपनी तदबीरों पर। कहाँ गई तुम्हारी तदबीरें? कहाँ गई तुम्हारी तदबीर? सब फेल। और अल्लाह पाक ने ईमान वालों को शान बेनियाजी दिखलाई। ए मोमिनो सुन लो, नाज है तुम्हें अपने ईमान पर, अपने इस्लाम पर जी। देखो मैं ऐसा बेनियाज हूँ, मेरे घर बंद, मस्जिदें बंद, मेरा हरम पाक बंद,
मेरे प्यारे नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा बंद, खानकाहें बंद, उलमा सुलहा के असफार मुलाकातें बंद, उनकी मजालिस बंद, उनकी ज़ियारत मुलाकात बंद, ये सब बंद, और मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था और ऐसा ही रहूँगा। तो हम कहते प्यारे अल्लाह, आपको तो हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें तो आपकी ज़रूरत है, हमें तो आपकी ज़रूरत है। अल्लाह जी नाराज़ ना होइए, प्लीज़ अल्लाह नाराज़ ना होइए, अल्लाह जी राज़ी हो जाइए, अल्लाह जी राज़ी हो। हम अपने किए हुए पे माफ़ी चाहते हैं, हमने आपका दिया हुआ खाया, आपका दिया हुआ पिया, अल्लाह हम उस पर माफ़ी चाहते हैं, और फिर भी आपकी नाफरमानी की, अल्लाह उस पर माफ़ी चाहते हैं। आपका खा के, आपका पी के, आपका पहन कर, आपकी दी इज्जतों के साथ रहकर फिर हम वो करना कर सके जो हमें करना चाहिए था। अल्लाह जी माफ़ कर जी। तो हमें अल्लाह से इस तरह से कहना चाहिए। अब आइए एक बात और समझें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको जो पैदा किया, तो उसका मकसद और मंशा क्या है? अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत को हासिल करना। अल्लाह की मोहब्बत मारिफत को हासिल करना। तो हमारा टास्क क्या है? अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत को हासिल करें। कैसे हासिल करें? कायनात में तदब्बुर और तफक्कुर करें और अल्लाह को पहचानें, अल्लाह कौन है जी। आसमान की रिफत और बुलंदगियों को देखें, अल्लाह की मखलूक को देखें। मैंने एक मतलब और कहा था जी कि अल्लाह ताला की एक शान जलाली और एक शान जमाली। अल्लाह ने बहुत सी मखलूक ऐसा पैदा की कि जिसको देख के डर लगता है। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, शेर, लायन, चीता जी, और जी ये जो भयानक कुत्ते, इनको देख के डर लगता है कि नहीं? तो जब इनके अंदर अल्लाह पाक ने अपना जलाल रखा है, वो रब्बे जुल जलाल कैसा होगा? तो इन चीज़ों को देख कर अल्लाह का जलाल मुतरश्शि होता है। और एक अल्लाह की शान जमाली, शान तो बहुत है लेकिन ये दो शान बड़ी निराली है। एक है शान जमाली, बंदर का बच्चा, खरगोश का बच्चा, मुर्गी का चूजा, तितली, मोर, इन सब चीज़ों को देखकर प्यार आता है। जी चाहता है इनको गोद में बिठा ले, जी चाहता है जी बिल्ली को ब्लैंकेट में लेकर उसको साथ में सुलाएं, जी चाहता है। तो ये सब चीजें, अब अल्लाह की शान, इन सब चीजों को देखकर जमाल टपकता है अल्लाह का। इन सब चीजों को देखकर अल्लाह का जमाल टपकता है। तो हम इन चीजों को देखें और पहचाने अल्लाह। जब आपने मोर में इतने रंग भरे हैं, आप कैसे खूबसूरत और रंगीन होंगे। जब आपने तितली के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर आपने इतने खूबसूरत जी रंग भरे हैं, डिजाइन भरे हैं, ये अल्लाह आप कैसे खूबसूरत होंगे। देखो अल्लाह खालिक है, और अल्लाह खालिक कैसा है? बगैर नमूने, बगैर मॉडल के अल्लाह तैयार करता है। इंसान जो इंजीनियर और दूसरे डिजाइनर और दूसरे क्रिएटर जो होते हैं, ये अल्लाह की मखलूक को मिलाते हैं, बनी बनाई मखलूक को मिलाकर कोई असेंबलिंग करते हैं। बात ये खालिक नहीं है, खालिक तरब है, खालिक तरब है। वो बनाता है बगैर नमूने के, बगैर नमूने के। इंसान जो कुछ बनाता है वो कोई सैंपल रखता है सामने और उसकी नकल मारता है, उसकी नकल कर, और अल्लाह की बनाई हुई चीजों को जोड़ता है। तो इसका नाम है ये तरकीबें करता है, तदबीरें करता है जी। असल खालिक हकीकी अल्लाह के साथ। इसलिए दुनिया वाले इंसान में और मोमिन में क्या फर्क है, इसको समझें। एक मरतबा अखबार में आया कि अब की बार बारिश लेट आई, इसलिए कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून उठता है उससे बारिश होती है, वो देर से उठा। तो दुनिया वालों की जाहिर इस बात पे नजर गई, बारिश के लिए सबब माना मानसून को जी, कि मानसून देर से आया इसलिए बारिश देर से आई। लेकिन मोमिन का दिल क्या कहता है? हमारे गुनाह बढ़ गए हैं, अल्लाह नाराज है इसलिए बारिश नहीं भेजी। ये है मोमिन की सोच में, और एक आम इंसान की सोच में फर्क है। हमारे गुनाह, हमारे पाप बढ़ गए इसलिए अल्लाह नाराज हो गए, इसलिए बारिश जो है वक्त पर नहीं आई, आखिर से आई। तो मेरी और आपकी पैदाइश का मकसद है अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत को हासिल करना। अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत को हासिल करने के लिए अल्लाह पाक ने दो रास्ते बनाए, दो रास्ते। एक है अवामिर पर अमल करना और दूसरा नवाही से बचना। अवामिर कहते हैं ऑर्डर्स, अवामिर अमर की जमा, एक है ऑर्डर और एक है ऑर्डर्स। ऐसे एक है अमर और एक है अवामिर, एक है बुक और एक है बुक्स। तो अवामिर अमर की जमा है, यानी अल्लाह ताला के करने के काम जो ऑर्डर अल्लाह पाक ने दिए हैं करने के, उनको अवामिर कहते हैं। तो अवामिर पर अमल करना, नवाही से बचना। नवाही नहीं की जमा है, यानी जिनको अल्लाह पाक ने कहा ये मत करो, उन चीज़ों से, उन कामों से बचना।
تو اللہ کی محبت اور معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس دو ٹریک پر چلنا پڑے گا، اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ جس طرح ٹرین کی پٹری دو ہوتی ہے، انجن ڈبوں کو لے کر چلتا ہے دو پٹریوں پر، اگر ایک پٹری سرے سے نہ ہو یا ایک ہو تو دوسری ناقص ہو، انجن اپنی بوگیوں کو اور ڈبوں کو منزل پر لے کر نہیں جا سکتا، خود نہیں پہنچ سکتا، دوسروں کو کیا پہنچائے گا؟ سمجھ گئے؟ اسی طرح سے اوامر اور نواہی دونوں پہ 100% بندہ عمل کرے، تو 100% عمل کرے، اوامر پر 100% عمل کرے، نواہی سے، گناہوں سے، منع کی ہوئی چیزوں سے 100% بچے، تو اللہ کی محبت و معرفت حاصل ہو اور بن جائیں۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ پاک نے دو ہیلپر دیے، اور وہ کیا ہے کہ ایک ہے رجال اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، اور دوسرا ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ جو اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں کی ساتھ اٹھ بیٹھ جاری رکھے گا، ان دونوں کی برکت سے اللہ کا اوامر پر عمل کرنا آسان کر دیں گے اور نواہی سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ کتنا آسان سے سلیبس ہے؟ اللہ پاک نے انسانوں کو ایسا بنایا کہ انسان کو یہ سمجھے کہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنا، میں آفیسر، میں بڑا، میرا ایٹیٹیوڈ اور میری سب چیزیں اور میری صلاحیتیں، مجھے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، مجھے یہ میں پاورفل نہیں، کبھی نہیں۔ یہ تو کبھی سوچ میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی آدمی کسی محلے میں اکیلا رہے، کسی سے بات نہ کرے، تو اس کو تو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ اکیلا رہے، جس کو مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت نہیں، جس کو مرنے کے بعد 4 اٹھانے والے کندھوں کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا رہے۔ لیکن جس کو مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت ہے تو وہ آدمی اکیلا رہے، اس کو زیب نہیں دیتا جی، اس کو چاہیے کہ مل جل کر رہے، انسان بن کر رہے، حضرت آدم السلام کی اولاد بن کر رہے، انسان کا بندہ بن کر رہے۔ تو رجال اللہ، انسانوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھو، وہ دیکھے تو اس سے بھی نفع ہوتا ہے، وہ بولے تو اس سے بھی نفع ہوتا ہے، وہ کچھ کرے اور ہم اس کو دیکھیں تو اس سے بھی نفع ہوتا ہے، اللہ کی صحبت کا نفع ہوتا ہے۔ تو جو بندہ رجال اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کی اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے صحبت یعنی انسان کو کسی کی ہمنشینی، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ اس کی ایسی مجبوری بنائی ہے کہ اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس کو بیٹھنا ضروری ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بدل بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ میرے اس محفل کے اندر محکمہ پولیس کے بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ جب یہ کسی کو ریمانڈ پر لیتے ہیں اور تحقیقات کرتے ہیں تو وہ جو بچے ہوتے ہیں سامنے، وہ کسی ماں کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کسی باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن جرم کر کے تھانے تک اور جیل تک کس نے پہنچایا؟ ان کو کسی کی صحبت نے پہنچایا۔ وہ فی نفس سے ہی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، باپ کے دل کا ٹکڑا تھا، لیکن وہ مجرم بن کے وہاں تک کیوں پہنچا؟ کسی کی صحبت نے پہنچا۔ جی، جب بار پڑھائی ہوتی ہے، پوچھ تاچھ ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ سر میں ایسا نہیں تھا، میری ماں میرے لیے تڑپتی تھی، میری ماں میرے لیے روتی تھی، میرا باپ میرے لیے حلال کمائی کما کے لاتا تھا، اور تھک کے چور ہو جاتا تھا رات کو، تب جا کے گھر میں چولہا جلتا تھا، مجھے میرے دوستوں نے بگاڑا۔ تو صحبت بگاڑتی ہے، اور جیسے صحبت بگاڑتی ہے ویسے صحبت سدھارتی بھی۔ جتنے اچھے لوگ ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی، ان سے پوچھو یہ تقویٰ کہاں سے ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ کے ابا ایسے نہیں، آپ کے دادا کو ہم جانتے وہ بھی ایسے نہیں تھے، تمہارے باپ تو بھائی طرح بڑے بدماش تھے، پھر تم اس گھر میں کیسے جنم لی؟ کہ جناب میں اس گھر سے ضرور پیدا ہوا ہوں، لیکن میں جس کالج میں اور جس یونیورسٹی میں اور جس ادارے میں جس ہاسٹل میں رہتا تھا، میرے ایک ساتھی برف باری کے درمیان بھی وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتا تھا، تو جب وہ کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا تھا اس کی ہچکیاں بنتی تھی، اور جب وہ دعا مانگتا تھا، گرم گرم آنسو بہاتا تھا، تو اس وقت میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا، دیکھ وہ بھی تو تیرا ساتھی ہے، تو ایسا کیوں نہیں بنتا؟ اس کی صحبت نے مجھے ایسا بنایا۔ معلوم ہوا اچھا آدمی اچھوں کی صحبت سے بنتا ہے اور برا آدمی برے کی صحبت سے بنتا ہے۔ تو رجال اللہ کا یہ اثر ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اثر دیتا ہے۔ اور دوستو، انسانوں کی صحبت کو اثر کرتی ہے، میرا تو کہنا یہ ہے کہ جو غیر زیرو ہیں ان کی بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریڈیو ریپیئر کرتے ہیں، ریڈیو ٹی وی ریپیئر کرتے ہیں، ان کی دکان پہ ٹیبل پہ ایک مقناطیس لوہے چمبک رکھا رہتا ہے، میگنیٹ،
اور وہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ لوہے کی چیزوں کو کھینچتا ہے. تو وہ جو ریپیئر کرنے کے لیے پیچکش استعمال کرتے ہیں اسکرو ڈرائیور، وہ لوہے کا ہوتا ہے. تو وہ کام کر کے اس پہ چپکا کے رکھتے ہیں، اسی کو صحبت پہ رکھتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی کوئی پیچ کھولتے ہیں وہ اندر گر جاتا ہے جہاں انگلی نہیں جا سکتی، تو اس پیچ کو اٹھاتے ہیں اور وہاں لٹکاتے ہیں اور وہ لوہے کا پیچ رہے اس سے چپک کے باہر آ جاتا ہے. تو اسکرو بھی لوہے کا اور اسکرو ڈرائیور بھی لوہے کا. تو اس کے اندر یہ کہاں سے تاثر آئی کہ اس نے اس کو کھینچ لیا. یہ کام تو اس کا تھا مقناطیس کا، یہ تو مقناطیس کا نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ مقناطیس کی صحبت میں رہا تو اس میں یہ اثر پیدا ہو گیا. تو جب بے جان چیز بے جان کی صحبت میں رہے تو وہ اثر قبول کر لیتی ہے. تو تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل والا جب کسی تڑپتے ہوئے دھڑکتے والے دل کی صحبت میں بیٹھے تو اس کے اندر کی مسائل منتقل نہیں ہو سکتی، جی ضرور منتقل ہوتے ہیں. اس لیے دوستو صحبت اچھی، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا. بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا. اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑو اور بوجھ رکھو اپنے بچوں پر. ہمارے بچوں کی اٹھ بیٹھ کہاں ہے؟ آج کل ہم رات کو لیٹ نائٹ بچہ نکلتا ہے، لیٹ نائٹ بچہ نکلتا ہے، باپ کہتا بیٹا کہاں جا رہے؟ ابو ابھی آتا ہوں. اب بتائیے سوال کیا گیا کہاں جا رہے ہو؟ جواب آ رہا ہے ابھی آتا ہوں. یہ جواب سوال کے مطابق ہو فوراً دے بیٹھو. یہ کیا جواب دیا تم نے؟ میں نے پوچھا کہاں جاتے ہو، جواب دیا آ رہا ہوں. یہ تو جواب نہیں ہوا. جواب دو میرے سوال کا. جب نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب غلط جگہ پہ جا رہا. اب وہ میرا دوست ہے، بتاؤ دوست کیا کرتا ہے؟ وہ موبائل کی دکان کرتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ابھی شک کرتا، دل میں ڈالو. ہمیں ضرورت تو حق ہے نا، ہم اپنے بچوں پہ اتنی نگرانی رکھیں. کیا ہو گیا ہے باپ کو، کیا ہو گیا ہے والد کو کہ اصل میں ایک بہت بڑا قصور کیا ہے کہ باپ خود موبائل میں لگا ہوا، باپ خود فلمیں دیکھ رہا ہے، باپ خود بڑی اچھی بری چیزیں دیکھ رہا ہے، باپ خود اچھے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب جوان بچہ ہے، کیا مجال اس کے منہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کہہ سکے بیٹا جو ہے عشاء کے بعد کہیں مت بیٹھو، لیٹ نائٹ کہیں مت بیٹھو، گھر میں بیٹھو. وہ خود کہہ سکے ابو تم جاتے ہو تو ہمارا بھی تو جذبات ہے، ہمارا بھی تو دل ہے، وہ بھی تو چاہ رہا ہے کہ کہیں بٹھائیں. نہیں دوست، عشاء کے بعد اپنے گھروں میں رہو. میں افریقہ کے 8-10 ملکوں میں گیا ہوں، میں نے تمام جگہ تقریباً یہ حال دیکھا کہ شام کے 5 بجے شہروں میں کرفیو جیسا لگ جاتا ہے. کرفیو نہیں ہوتا، لوگوں کی عادت ایسی بن گئی ہے شام کے 5 بجے دکانیں سب چیزیں بند، اپنے گھروں میں جاؤ، کھاؤ پیو انجوائے کرو، جلدی سو جلدی اٹھو. ایک مرتبہ کینیا ایک ملک ہے افریقہ کا، نیروبی سے میں بیٹھا کار میں دوست کے ساتھ. نیروبی سے گیا، جانا تھا ممباسا جو تقریباً 400 سے پلس کلومیٹر بنتا ہے. جب شہر سے نکلے ابھی سورج اپنی کرنیں نکال رہا تھا، سورج ابھی تھوڑا سا چڑھا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک جنگل کے کنارے ایک پہاڑ کے دامن میں کچھ اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ اس علاقے میں کوئی گھر محلہ نظر نہیں آ رہا کہ حضرت کی 8-10 کلومیٹر سے چل کر آئے. تو میں نے سوچا ابھی تو سورج نے سر نکالا ہے، ابھی تو کرنیں پھیلائی ہیں، تو یہ بچے کب اٹھے ہوں گے؟ کہ سوچو کب ان کی ماں اٹھی ہوگی، کب ان کو غسل کروایا ہوگا، کب ان کا بریک فاسٹ کروایا ہوگا اور کب یہ چلے ہوں گے 8 کلومیٹر یہاں پہنچ گئے. وہ قوم جلدی سوتی ہے اور جلدی اٹھتی ہے جی، اور بڑی جفاکش پھیلتی ہے. ہمارے یہاں کے پہلوان اور وہاں کے فالج زدہ دونوں برابر ہیں. وہاں کا فالج زدہ یوں ٹکر مار دے نا تو یہ کہاں کا پہلوان گر جائے گا. ویسے مجھے ایک تو بلیک ہوتے ہیں، بلیک دیکھنے میں بالکل اسٹیل باڈی، بالکل اسٹیل باڈی. اللہ پاک نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی. یہ ہماری صحتیں خراب کیا ہیں؟ ہر آدمی گیس کا مریض، ہر آدمی کف کا مریض، ہر آدمی شوگر کا مریض، ہر آدمی بلڈ پریشر کا مریض. کھانا ہضم نہیں ہوتا، ڈکاریں آتی. جب رات کو کھائیں گے 10 بجے اور 11 بجے اور کھانا یہی رکھا رہے گا، بتائیے ہضم کہاں سے ہوگا؟ کٹی میٹھی ڈکاریں آئیں گے تو کیا؟ ہمارا تو نظام ایسا ہے کہ ہم مغرب اور عشاء کے درمیان کھا لیں تو 17 رکعت پڑھیں گے تو ڈائجسٹ ہو جائے گا، سارا کا سارا نظام درست ہو جائے گا. یہ رمضان میں اگر 20 رکعت تراویح نہ ہوتی سارے کے سارے بیمار ہو جاتے ہیں. کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کیونکہ دن میں جو بھوکے رہے اس کی اتنی تلافی کرنی ہے اور حفظ ما تقدم بھی کرنا ہے، کسی کی قضا بھی کرنی ہے. رمضان میں ویسے تو بھوکے رہتے ہیں روزے سے، لیکن حقیقت یہ اگر ایوریج نکالا جائے تو پورے سال سے زیادہ کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے 20 رکعت رکھی، پڑھو میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ.
رکو کرو سجدے کرو, رکو کرو سجدے کرو, رکو کرو سجدے کرو, سب برابر ہو جائے گا. اور پھر جاتے ہیں عشاء کے بعد گھر میں کہتے ہیں کچھ ہے کہ نہیں کھانے. اللہ کتنا پیارا دین اللہ پاک نے عطا فرمایا. اتنی بڑی بات اصل میں آئی. تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اپنی محبت و معرفت کے لیے جی, اور محبت و معرفت کے ٹاسک کو پانے کے لیے اللہ پاک نے 2 راستے بنائے. اوامر پر عمل کریں, نواہی سے بچیں. اور اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کے لیے جی اللہ پاک نے 2 اس کے سورس دیے ہیں, 2 ہیلپر دیے ہیں. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, اور ذکر و اذکار کرو. ان دونوں کی برکت سے اللہ رب العزت جی اوامر پر عمل کرنا آسان کر دیں گے, نواہی سے بچنا آسان کروا دیں گے. اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے کئی مرتبہ ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ جو دل پہ اثر کرتی ہے. ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص گیا اور کہا حضرت فلاں آدمی آپ کی برائی کر رہا تھا. فرمانے لگے دیکھو بھائی, اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک صحیفہ دیا ہے, ایک ڈائری دی ہے نام اعمال کی, اور اس کو کہا ہے کہ اس کے اندر اچھی اچھی سی چیزیں لکھو. اب اس کا جو صحیفہ ہے وہ اس کو بری چیزوں سے بھر رہا ہے, تو میں کیا کروں, میں کیا کر سکتا ہوں. اس کی مرضی ہے. بھائی ٹیچر نے سب کو بہترین نوٹ بک دی, باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بہترین نوٹ بک دی, اور اس کو چاہیے کہ وہ ہوم ورک کرے, اچھے اچھے کام کرے جی, اچھے اچھے ڈرائنگ بنائیں, ٹیچر کے دل کو خوش کرے, کہ ماں باپ کے دل کو خوش کرے. اور اگر اس کے اندر روشنائی بہائیں, کلر بہائیں, اس کو پھاڑیں اور ادھر ادھر کی جی گندی باتیں لکھیں, تو ظاہر ہے کہ ان کی مرضی کیا کرے. اس لیے میرے اور آپ کے نام اعمال جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں, جو رجسٹر عطا فرمائے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اندر بہترین نیکیاں لکھیں. میں یوں سمجھیے کہ یہ جو دن اور رات ہے نا, دن اور رات کے گھنٹے ہیں, یہ گویا اللہ پاک نے ان گھنٹوں کی شکل میں ہمیں بلینک چیک بک دی ہے, بلینک چیک بک دی ہے, جو 24 گھنٹے 24 چیک جس کے اندر ہوتے ہیں. ہر گھنٹے کے اندر ہم چاہے جتنے اس چیک میں فگر لکھ دیں, چاہے جتنے فگر لکھیں, ہمارے اختیار ہے, اور ہماری مرضی کہ ہم اس کے اندر کچھ بھی نہ لکھیں. تو جب اللہ پاک نے 24 بلینک چیک کی بک عطا فرمائی ہے ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اس میں نیکی کی فگر بڑھائیں, نیکی کی فگر بنائیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. جی ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور بڑی درد کے ساتھ کہہ رہا تھا, بھائیو ترس کھاؤ مجھ پر, میرا سرمایہ ہر لمحے پگھل رہا ہے, اللہ کے لیے خرید لو, لے لو, اور اس بہتے ہوئے سرمایہ کو کنورٹ کر دو پیسوں کے اندر, تاکہ میرا بھی چولہا جل سکے. جی ایک آدمی 200 روپے 300 روپے 500 روپے کی برف کی سیل لے کر آئے, اور اس کے 1-2 کلو کے ٹکڑے بنا کے رکھے اور بیچتا رہے. تو جو اس نے بیچ دیا اس نے اس کو کیش کر لیا, کنورٹ کر لیا. اب وہ سولڈ فارم میں آ گیا, اس کے سرمایہ سولڈ فارم میں آ گیا. جب تک برف کی شکل میں تھا وہ سولڈ فارم میں نہیں تھا. کسی کے پاس پیٹرول ہے اور ڈھکن کھلا ہوا ہے تو وہ اڑنے والی پرواہی چیز ہے, تو اس کا سرمایہ پیٹرول کی شکل میں ہے, وہ اڑنے والا ہے. برف کی شکل میں وہ پگھلنے والا ہے. اگر پیٹرول والا پیٹرول بیچ دے تو اس نے سولڈ فارم میں اس کو کنورٹ کر لیا. برف والا برف کو بیچ دے, سولڈ فارم میں اس نے اس کو کنورٹ کر لیا. اب وہ پگھلنے والا نہیں, اب وہ اڑنے والا نہیں. اسی طرح زندگی کے لمحات یہ پگھلنے والے برف کے مانند ہیں, جس میں ہم نے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جس لمحے میں ہم نے یہ پڑھ لیا وہ گیا کنورٹ ہو گیا نیکیوں میں, وہ تبدیل ہو گیا نیکیوں میں. یا ہم نے کار خیر میں جو وقت گزارا, یہ سماج سیوا میں, مخلوق کی خدمت خلق میں جو وقت گزارا, اللہ پاک کو وہ پسند آ گیا, اللہ پاک نے اس کو نیکی بنا دیا. اور جس کو ہم نے اسموکنگ کرتے کرتے گزار دیا, پان بیڑی گٹکا کھاتے کھاتے گزار دیا, موبائل فون پر دنیا بھر کی غلط غلط چیٹیں کرتے گزار دیا, لوگوں کو دھوکہ دیتے اور بیوقوفی بناتے ہوئے گزار دیا, اس نے سب کے ناش کر دیا. اس لیے دوستوں اپنی زندگی کے سرمایہ کو مضبوط کریں, اور تہجد میں کم از کم 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگا کریں. یاد رکھنا, صبح سویرے منہ اندھیرے, صبح سویرے منہ اندھیرے جو قافلے سفر پر نکلتے ہیں ان کی منزل بہت جلدی مل جاتی ہے, منزل پہ جلدی پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نیک بندے جو آخری پہر میں روحانیت کا سفر کرتے ہیں, ان کو بھی اللہ کے قرب کی منزل بہت جلدی مل جاتی ہے, بہت آسانی سے مل جاتی ہے. اللہ اکبر. دوستو دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں انجوائے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہم اللہ کو پہچانیں, اللہ کا دیا ہوا کھائیں, اللہ کا دیا پئیں, اللہ کا دیا پہنیں, اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر کریں, اللہ کو پہچانیں. اللہ کو موج مستی اور گناہ کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے نیکیوں کے لیے بھیجا.
بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، دل کو لگتی ہیں۔ پڑوسی ملک میں ایک شخص نے ایک نوجوان سے کہا بھائی چرس پینے کے پیسے دے دو۔ چرس تو جانتے ہیں نا، جانتے ہیں آپ لوگ چرس جانتے ہیں کہ ہاں علم تو ہے، اچھی برے چیزوں کا علم تو ہونا چاہیے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ چرس ایک نشے کی چیز ہوتی ہے، دیکھی تو میں نے بھی نہیں، ایک نشے کی چیز ہوتی ہے۔ تو اس نوجوان سے کہا اس نے، ایک آدمی نے کہ چرس پینے کے پیسے دے دو۔ کہ دیکھ بھائی کھانا کھلا دیتا ہوں، چرس پینے کے پیسے نہیں دے سکتے۔ وہ کہا یار بس کر، کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لی ہے، تو چرس پینے کے پیسے دے دو۔ کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس پینے کے پیسے دے دو۔ معقول ہے بالکل، اس لیے کہ مالک نے، اللہ نے تو گناہ کرانے کی ذمہ داری نہیں لی، شراب پلانے کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ شراب کو منع کیا ہے۔ کہ اس نے اس انداز سے کہا کہ کا وقت رہ گیا، پاکٹ میں سے پیسے نکالے، اس کو دے دیا۔ اس نے فوراً لیا اور چل پڑا۔ کہ وہ جب چلا تو میں بھی پیچھے پیچھے چل گیا کہ دیکھو جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے۔ ابھی چلتا رہا، آگے کوئی فنکشن ہال تھا، شادی خانہ، ایک حصے میں مردوں کا انتظام تھا، دوسرے میں عورتوں کا انتظام تھا۔ کھانا مردوں کے حصے سے عورتوں کی طرف سپلائی کیا جا رہا تھا۔ تو ایک نوجوان ٹرے بھر کے لے کے جا رہا تھا اور سڑک کے کنارے پہنچا، ٹھوکر لگی، وہیں ٹرے گر گئی، ساری بریانی بکھر گئی اور اس نے ٹرے جھاڑی اور واپس لینے گیا۔ یہ چرسی وہیں بیٹھا کھانا شروع کر، ڈھیر ساری بریانی تھی، اوپر کی کھا لی، خراب تھی۔ کہا اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا، تو اس چرسی نے بڑی عجیب بات کہی، زندگی میں کبھی اس کو بھول نہیں سکتا۔ اس نے کہا وہ دیتا تو ہمیشہ، کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا اس سے اندھن چل رہا ہے۔ اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، ہاں وہ کریم اتنا ہے کہ غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سناتا۔ تھا تو چرسی، لیکن ایک درجے کی اس کو معرفت حاصل تھی۔ میرے بھائیوں، کسی کو برا مت سمجھو، پتہ نہیں اپنے دل میں کیا طوفان لگتا ہے۔ سلطان مراد ترکی کے خلیفہ گزرے ہیں، بادشاہ تھے، اندون بن کر، غیر معروف بن کر، لباس بدل کر چکر لگایا کرتے تھے گلیوں کے، ساتھ میں خادم تھا۔ دیکھا کہ ایک سڑک کے کنارے لیٹا ہوا ہے، ناک کے قریب میں ہاتھ رکھا تو پتہ چلا روح پرواز کر گئی، انتقال کر گئے۔ لوگوں کو روکا ہے، بھائی دیکھو تمہارے محلے کا ہے، تمہارے محلے کی طرف کئی آدمی ہیں، ذرا دیکھو تم پہچانتے ہو۔ ارے جاؤ جناب تم اپنا کام کرو، یہ تو شرابی اور شبابی تھا، شرابی تھا کہ کچھ بھی ہو انتقال کر چکا ہے، اس کی منزل پہ پہنچانا ہمارا فریضہ ہے، کم از کم گھر تک تو ہم پہنچا دیں اس کو۔ سب لوگوں نے تعاون کیا، انہوں نے بھی ہاتھ پیر پکڑے، اور اس زمانے میں کوئی ایمبولینس اور وہ تو تھا نہیں زمانہ، ایسے لے کر لا کر لے گئے اور دروازے پہ جنازہ رکھ دیا اس کا، اور وہ جو محلے کے لوگ چلے گئے۔ عورت آئی روتے ہوئے، پھٹ پھٹ کے روئی اور کہا میرے سرتاج، میری محبت کے معراج، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گی کہ تو اللہ کا ولی تھا۔ سلطان مراد وہیں کھڑا تھا، خلیفہ مراد تھا، وہ حیران ہوا کہ سارے محلے کے لوگ تو اس کو شرابی اور شبابی کہہ کر گئے، اور گھر میں جو سب سے بڑا وٹنس ہوتا ہے، سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا ولی تھا، میں گواہی دوں گی۔ تو اس نے فوراً پوچھا بہن میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، اس کے اندر کون سی ایسی صفت تھی، کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اس کو اللہ کا ولی کہتے؟ آپ کو پوچھتے ہیں، اس نے کہا کہ ہم کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، میرے شوہر صبح کو کماتے تھے، شام کو کھاتے تھے، لیکن کئی مرتبہ مزدوری میں 2 پیسے ان کو زیادہ ملتے تھے، تو کئی دفعہ یہ شراب کی دکان پہ جاتے اور وہاں سے شراب کی بوتل لے کر آتے اور نالی میں اس کو بہاتے اور کہتے پیارے اللہ آپ گواہ رہنا، آج اس شراب کو میں نے نہ جانے کتنے پیٹوں تک جانے سے بچا لیا، کتنے منہ تک جانے سے اس کو بچا لیا، نالی میں بہا دیا۔ اور کئی مرتبہ کچھ پیسے زیادہ ہوتے تو پھر اس عورت کے پاس جاتے جو پیسے لے کر گناہ کرواتی ہے، اور اس کے پاس جاتے اور کہتے آج رات کا کیا لوگی، وہ پیسے بتاتی، اتنے پیسے اس کو دیتے اور کہتے اندر جاؤ، باہر سے شنکر لگاتے، کنڈی لگاتے، مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، تہجد کے وقت دعا کرتے اللہ آج اس گھر پر نہ جانے کتنے پاپیوں کو، مجرموں کو میں نے آنے سے بچا دیا ہے، اور گناہوں سے اس عورت کو بھی محفوظ رکھا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو آنے سے محفوظ رکھا، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ اس لیے میرے بھائی
ظاہر کو دیکھ کر فوراً فیصلہ مت کرو. مسجد میں آنے والا ہر شخص نمازی نہیں ہوا کرتا اور شراب خانے میں جانے والا ہر شخص شرابی نہیں ہوا کرتا. شرابی نہیں ہوا کرتا. کئی مرتبہ اور حدیث پاک میں ہے اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ ہاتھ میں لیے ہوئے روتے ہوئے جا رہا ہو کہ فلاں محلے والوں نے میری آنکھ نکال دی تو جا کے فوراً فارورڈ توڑ حملہ مت کرو اس محلے والوں پر کہ انہوں نے مارا. جا کے تحقیق کرو کیا پتا کہ یہی مجرم ہو کہ اس نے کسی کی دونوں نکال دی اور بدلے میں وہ ابھی دو نکالنے جا رہے تھے کہ ابھی ایک ہی نکال پائے کہ چھوٹ نکل کے بھاگ گیا. تو اصل مجرم تو یہ نکلا جس کو ہم نے مظلوم سمجھا تھا. ظالم تو یہی نکلا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کرنا کرے. بہرحال یہ تو باتیں اس حاجت نے آپ کے سامنے ذکر کی. پتہ چلا اس محفل میں کوئی نوشہ بھی ہے دلہا بھی ہے. کدھر تو ہے آگے آ جائیں. دلہا آگے آ جائیں اور دلہن کے ولی جائے ڈاکٹر شبیر صاحب آگے آ جائیں. رمیز خان صاحب آگے آئیں. گواہ بھی ویسے تو ساری مجلس گواہ ہے لیکن قریب آ جائیں. نثار احمد صاحب اور محمد رفیق اور محمد ابراہیم صاحب اور محمد صادق صاحب. یہ بچہ دلہا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. دیکھو بیٹا ایک بات سنیں بالخصوص وہ نوجوان بچے میں نے دیکھا ان کو کہا ہے وہ نوجوان بچے جن کی شادی ہو چکی ہے نکاح ہو چکے ہیں اور یا جن کے ہونے جا رہے ہیں. اسلام نے لو میرج کی اجازت نہیں دی. لو آفٹر میرج کی اجازت دی. لو بیفور میرج اسلام میں معتبر نہیں ہے. نکاح سے پہلے محبت کے جذبات کا اظہار کرنا یہ حرام ہے. نوجوان جو ہے معصوم بچیوں کی استحصال کرتے ہیں ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں. تو لو آفٹر میرج یہ عبادت ہے. لو بیفور میرج یہ گناہ ہے. نکاح سے پہلے محبت اور فون پہ تعلق قائم نہ کریں. ہاں نکاح کے بعد نکاح کے بعد جتنی محبت کی جذبات آپ نشاور کرو گے اس کی اللہ کی یہاں بھی قیمت لگے گی اور بندوں کی یہاں بھی قیمت لگے گی. ایک بات سمجھ گئے. دوسرا یہ کہ میاں بیوی کا تعلق اللہ پاک نے حاکم اور محکوم کا نہیں بنایا کہ شوہر حاکم اور بیوی محکوم, شوہر کمانڈر اور بیوی قیدی. نہیں, ایسا نہیں. بلکہ میاں بیوی کا تعلق عاشق اور معشوق, حبیب اور محبوب کا ہونا چاہیے. دوسری بات, بیوی کا جو نکاح ہوتا ہے اور شوہر جو مہر دیتا ہے یہ مہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو خرید کے لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ چاہے جیسا پھر برتاؤ کریں. وہ کوئی جانور نہیں ہے جس کو قربانی کے لیے خرید کے لے کر آئے ہیں کہ ہم اس کو ہر وقت جو ہے تکلیف میں تباہ کر کے رکھیں. نہیں, وہ کسی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک, کسی باپ کا دل کا ٹکڑا, کسی بھائی کی عزت و ناموس ہے. وہ ہمارے گھر پر آئی ہیں, وہ ہمارے گھر پر آئی ہیں اپنے گھر کو, اپنے آنگن کو چھوڑ کر, پیارے آنگن کو چھوڑ کر, پیارے ماں باپ کو چھوڑ کر, پیارے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر. وہ اس لیے نہیں آئی ہے کہ ہمارا گھر بڑا ہے. ہو سکتا ہے کئی مرتبہ اس کا گھر ہم سے بڑا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہمارے گھر میں بیٹھ رہے اور وہاں زمین پہ سوتے. نہیں, کیا پتا اس کے ہم تخت و تاج رکھے ہوں. یہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہ تو اس لیے آئی ہے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اپنے بچوں کے نکاح کرا دو. تو میرے والد نے میرا نکاح اس شوہر کے ساتھ کیا ہے, لہذا میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کے گھر پہ آئی ہوں. اب بقیہ زندگی اس کے ساتھ گزاروں. تو میاں بیوی کی حیثیتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح سے رہا جاتا ہے وہ طریقہ بھی ہمیں سکھایا, اور بیویوں کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے وہ طریقہ بھی ہمیں سکھایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا نام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا رکھا تھا اور وہ نام تھا پیار بھرا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے حمیرہ. حمیرہ کی معنی سرخ سفید رنگ والی, جس کو گجراتی میں اور دوسری زبانوں میں لال گری بھی کہتے ہیں, اور جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے پنکی. پنک کلر اس کو کہتے ہیں جس میں سرخ اور سفیدی دونوں گندھی ہوئی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کے پکار کرتے. تو ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیالے سے پانی پی رہی تھی. آپ سے فرمایا حمیرہ ہمیں بھی پیاس لگی ہے, ہمارے لیے بچا دینا. تو انہوں نے اپنے لبوں سے ہٹایا, آپ نے کو دیا, آپ نے ہاتھ میں لیا, پوچھا حمیرہ تم نے کدھر ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا؟ بتایا ادھر. اس کو گھمایا 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 اور وہیں لت لگا کے پانی نوش فرمایا. کتنی محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں بیٹھی ہوگی. دوستوں, ہم لوگ جو ہے دین کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو جہنم کا نمونہ بنا. حدیث میں ہے کہ بیوی کے منہ میں شوہر کا لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے, صدقے جیسا اجر ملتا ہے. اصل میں بیوی جو ہے نا, ایک بہت پوائنٹ کی میں بتاتا ہوں آپ کو نفسیاتی.
ہر بیوی اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں. اب جو سفید گاڑی والے بیٹھے ہیں وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کتنی اچھی بات کر رہے تھے, آپ نے کہاں ڈائیورٹ کر دیا, موضوع بالکل بدل دیا, اب ہم بوڑھے ہو گئے, یہ سب سنانے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر ہم جوان ہوتے تب جو ہے ہمیں سکھاتے کہ پھر ہم شوہر بن کے دکھاتے تو میں کیسے ہوتے ہیں شوہر. لیکن نہیں, جو کچھ مزہ مزہ جو گزر گیا, اب جو زندگی بچی ہے ابھی تو بڈھے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا جا سکتا ہے, اب بھی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا جا سکتا ہے پیاری اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے, میں نے جوانی میں تجھے بڑی ٹھوکریں ماری, جوانی میں نے بڑے طرح کپڑے کھینچے, کئی مرتبہ دھکے دے کے گرا دیا, ہائے میں کتنا بڑا ظالم تھا, اللہ کے راستے مجھے معاف کر. اور وہ بھی کہ اللہ کے لیے آپ بھی مجھے معاف کر دو, بجائے اس کے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارا انصاف ہو اور اللہ وہاں فیصلہ کرائیں, ہم دنیا ہی کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر لیتے ہیں. آج بھی تو موقع ہے. تو ہر بیوی اپنے شوہر سے پروف چاہتی ہے محبت کا. کیا کہ وہ لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ نہیں, پروف محبت کا چاہتی ہے تو کیا پروف دے ہو, اس کے عمل سے اس کو پروف ملے گا. مثال کے طور پر آپ ایک بزی شیڈول رکھنے والے ایک افسر ہیں گورنمنٹ کے مثلاً, یا آپ کوئی کرتا دھرتا ہے, یا آپ جو ہے کوئی عالم ہے, فاضل ہے, مصروف بہت رہتے ہیں. تو اب آپ جموں گئے, اب جب وہاں سے آئے تو بیوی کے لیے آپ کوئی تحفہ لے کر آئے, یعنی اپنی مصروفیتوں میں سے کچھ وقت نکال کر میں دکان پہ گیا تو آپ کے لیے خریدا. اب وہ جائے گی تنہائی میں اس کو چومے گی, سر پہ رکھے گی, میرے شوہر مجھ سے محبت رکھتے ہیں تبھی تو اپنی مصروفیتوں میں سے ٹائم نکال کے دکان کے اسٹیپ چڑھ کر گئے, خرید کے لائے. باقی میرے شوہر مجھ سے محبت رکھتے ہیں. وہ ہے تو چالانے آٹھانے کی چیز, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کے اندر آپ کی محبت کا پتہ چل رہا ہے. اس لیے جب بھی لانگ سفر پہ کہیں جائیں تو بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لانا چاہیے, یہ پروف بن جاتا ہے ایک بات. دوسرا یہ کہ کبھی کبھی اس کے کام پر اس کو مبارکباد دو, اس کی ہمت افزائی کرو. مثلا آپ نے 10 بندوں کو, مہمانوں کو گھر پہ بلایا تھا, اس نے جو ہے ڈشز تیار کی, اور جب وہ کھا پی کے چلے گئے تو وہ پیاری ہاتھ لاؤ, اس کو چوم لیا. اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے, میرے مہمان انگلی چاٹتے رہے, کتنی بہترین ڈش بنائی آپ نے, اللہ آپ کو خوش رکھے. بس یہ 2 جملے آپ نے اس کو کہے, وہ ایسی موٹیویٹ ہو گئی, اندر سے ایسی تیار ہو گئی, اس کی ساری تھکن دور. یاد رکھنا, ساری دنیا کے اینیمل اور جانور منہ کے راستے کھا پی کے موٹے تگڑے ہیلتھی ہوتے ہیں. بیوی وہ اینیمل ہے جو کھا پی کے تگڑی نہیں ہوتی, صحت مند نہیں ہوتی, کانوں کے راستے تعریف سن کے موٹی ہوتی ہے اور صحت مند ہوتی ہے. جی, اور ہم واقعی بند لوگ, ہماری مردانگی پر تف, ہم لوگ پھوٹے منہ سے 2 جملے نہیں بول سکتے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے. اچھا, یہ تو ہے محبت دلوں میں اجاگر کرنے کے طریقے. اب کئی مرتبہ غصہ ہو جائے تو غصے کو ٹھنڈا کیسے کیا جاتا ہے, اس کے ٹپ بھی سمجھ لو. مثال کے طور پہ بیوی غصہ ہو گئی, جب غصہ ہو گیا تو اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر اوکے کیا دیکھتے ہو, کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تم غصے میں اتنی خوبصورت لگتی ہو تو اگر مسکراتے تو کتنی اچھی لگے. بس وہ ہنسی تو اس کے منہ پہ لگی رہتی ہے, تو ہنس دے گی فوراً, بس بات ختم, قصہ ختم. اسی طرح مثال کے طور پر بیوی سے کبھی کھانے پینے میں آگے چیز, مثلاً چائے. اب آپ نے کہا کہ دیکھو پیاری, ٹیسٹ کرا کے آیا, وہ شوگر آ گئی, اس لیے اب میٹھے کا اسٹوک اللہ کے خزانے میں ہمارا ختم, اب ہمیں میٹھا مضر ہے, اس لیے میٹھی چائے مت دینا, جب بھی چائے بناؤ تو پھیکی بناؤ. اب وہ ایک آدھ مطلب تو پھیکی بنا کے لائی, ایک میں تو بھول گئی, اب میٹھی لے کر آپ نے چکھا, تو آپ اس کو غصے سے مت دیں, یہ کیا مجھے مارنا چاہتی, مار دے, مجھے زہر دے دے. میں نے منع کیا نا کہ میٹھا میرے لیے زہر ہو گیا, اب مجھے نہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے بات کہنے کا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھو اور کہو دیکھو پیاری, تم چائے بنانے کے بعد چائے کے کپ میں انگلی مت ڈالا کرو. چائے بنانے کے بعد تم انگلی مت ڈالا کرو, انگلی ڈالتے ہو وہ میٹھی ہو جاتی, انگلی ڈالتے ہو میٹھی ہو جاتی. تمہارے اندر لم اتنا میٹھا رکھا ہے, تم چائے میں جہاں انگلی ڈالتے تو میٹھی ہو جاتی, اس لیے آئندہ انگلی مت ڈالو. وہ سمجھ جائے گی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میٹھا. تو دیکھو ایک اچھی چیز کو, ایک بات کو آپ کو بات کہنے کا انداز یہ بھی تو ہے. اب وہ جائے گی, اس کے دل میں گدگدی ہو جائے گی کہ دیکھو کتنے پیارے انداز سے مجھ سے مخاطب ہوئے ہیں کہ آپ انگلی مت ڈالا کرو, بھیا میری انگلی ان کی نظروں میں میٹھی ہے, شہد بنی ہے. سمجھ گئے دوستوں, یہ کچھ باتیں تھیں. اس لیے محبت پر انداز سے رہو, گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ.
बच्चों के सामने मियाँ बीवी आपस में न लड़े, उन पर बहुत गलत असर पड़ता है। गाली गलौज न करें, बच्चों पर असर पड़ता है। छोटे बच्चे आज कुछ नहीं कह सकेंगे, लेकिन जब जवान हो जाएंगे तब कहेंगे कि अब हम अपने बाप से बदला लेंगे, हमारी माँ को बड़े दुख दिए हैं। बचपन में हमारे सामने डंडा बजाता था और रुलाता था और हम भी रोते थे, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते थे। आज हमारे अंदर अल्लाह ने सलाहियत दिया, हम देखते हैं। और कई मरतबा हुआ पहलवान बेटे ने ऐसा तमाचा मारा कि बाप का जबड़ा टूट गया और कहा हमने पिछले कर्जे सारे चुका दिए। अल्लाह के बच्चों के सामने मियाँ बीवी आपस में न लड़े, न झगड़े, हर किसी मोहब्बतों के साथ रहे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा और आपके दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।